السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بلیک ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی یکجہتی کے حوالے سے یہ دن منا رہا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دن کی اہمیت یہ ہے کہ 1947 میں ہندوستان نے زبردستی اپنی فوج بھیجی اکتوبر 27 کو، اور کنٹرول کیا جموں اور کشمیر کو، اور اس وقت کہا کہ جی ایک نوٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا۔ یہ بات جھوٹ ہے، آج تک وہ نوٹ سامنے آیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو یہ سٹرگل ہے کشمیریوں کی ناظرین، وہ 120 سال یا 30 سال کی پرانی نہیں ہے، یہ 3 سینچریز پرانی ہے۔ یہ 1846 میں جب گلاب سنگھ کو بیچا تھا جموں اور کشمیر، برٹش گورنمنٹ نے اس کی، جب سے اس ہندو راج کے خلاف کھڑے ہوئے کشمیری، اور وہ آج تک وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی انڈیپینڈنس چاہیے، اور یاد رہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی ان کے حق خود ارادیت کو مانا۔ لیکن آج کیا ہے ہندوستان نے کیا ہوا؟ آج یہ کیا ہوا ہے کہ خرم پرویز ایک جانے ہوئے، دنیا جہان ان کو مانتی ہے، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کریڈیبل پرسن، ان کو 700 دن ہوئے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور کتنے لوگوں کو جیل میں رکھا ہے، کتنے انہوں نے شہید کیے ہیں، کتنی خواتین کی بے حرمتی کی ہے، اور کسی نہ کسی دن پھر یہ پھٹے گا۔ جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں غازہ میں جو بربریت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو انسان کی جو ہمت ہوتی ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، جو وہ کھڑا ہوتا ہے حق کے لیے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو انشاءاللہ کشمیری کسی نہ کسی دن اپنے حق کے خود ارادیت ضرور پوری ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم آپ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں، اپنی سیاست میں، پاور پالیٹکس پہ۔ اچھا، یہ ہم کچھ دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے 5-6 سال سے، 2017 سے لے کے اب تک حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں کہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں، اس میں تو جیسے ہم بار بار کہتے ہیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریسرچ، وہ خود کہہ چکے ہیں ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، لفظ شاید کچھ اور استعمال کرتے ہیں، ہم کس کو لائے، کس کو نکالا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو اور ہمیں، وہ کیا ہے؟ اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جو ہمیں لگتا ہے جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ قانون کو دفن کر دیا جاتا ہے، رول آف لا نہیں ہوتا۔ پھر ان دا پولیٹیکل سینس، ان دا پولیٹیکل ریلم، رول آف لا نہیں ہوتا، یہ رول آف فورس ہوتا ہے، رول آف انٹیمیڈیشن ہوتا ہے۔ تو آج اسی پر بات کریں گے، اور 2 ہمارے سامنے کیسز ہیں۔ ایک کیس ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے اپیل ان کی تھی، ختم ہو گئی، پھر اس کو ری ایکسیپٹ کیا، جو 2 کیسز جس پہ ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی اس پہ بھی بتاتے چلیں، جو کنوکشن ہوئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو تھا غلط کنوکشن ہوئی، لیکن پھر بھی سوال یہ اٹھا کہ جی وہ آئیں واپس اور ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی، اور جو نیب ہے وہ تو ایسے کری کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے کیسز کیے بالکل غلط۔ تو کوئی پوچھے نیب سے کہ کیا تماشا کیا پہلے انہوں نے؟ اور دوسری طرف عمران خان صاحب، ان کی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان پہ جو سائفر کا کیس ہے، اس پر ایک آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی، انہوں نے ان کی جو ایک اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ دیکھیں کانٹراسٹ، کیا یہ کانٹراسٹ ہے؟ کیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ کوئی زیادتی ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور اس وقت ان پر یعنی کہ ہی از ان دا بیڈ بکس آف دوز ہو میٹر، یا پھر کیس ہی ایسا ہے کہ ان کو نہیں مل سکتی تھی ریلیف؟ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر بات کریں گے کہ ان کو جو مل رہی ہے ریلیف وہ کتنی جینوئن ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند صاحب، بات حق سچ کی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، سینئر لائر ہیں، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں،
ممبر کور کمیٹی. بہت شکریہ شعیب پروگرام میں آنے کا. اور ناظرین, بلال اظہر کیانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل ہے پارٹی کے. بہت شکریہ بلال. اور ناظرین, یہ بلال جو ہیں ان کا یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پچھلے بہت مہینوں سے ہی از بین ان دا انر سرکل آف دا پارٹی. ٹھیک بات ہے نا, لندن میں بھی اور یہاں بھی. تو شروع کرتے ہیں ہم, اگر آپ اجازت دیں, ندیم افضل چند صاحب سے, کیونکہ ہی ڈزنٹ بلانگ ٹو آئیدر پارٹی. جی ندیم افضل چند صاحب ذرا پھر بتائیں. نہیں, آئیدر پارٹی, نہیں آئیدر پارٹی, نہ پی پی پی, نہ پی ٹی آئی, نہ پی ایم ایل این. اچھا جی ندیم صاحب, آپ بتائیں کہ کیا یہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں. لوگ کہہ رہے ہیں تماشا ہے, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں بہت تماشا ہے, ہمارے خلاف ہے. پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں جی جو پہلے ہوا تھا بدلہ تو آنا ہی نہ ہے, اترنا کہہ نہیں رہے, تو مقصد تو ان کا یہی ہے. آپ بتائیں جی. دیکھیں جی, میرے خیال میں تو جو بدلہ ہوتا ہے نا, یہ لوگوں سے لیا جاتا ہے, نظام سے یا ملک سے نہیں لیا جاتا, اور مخالفین, سیاسی مخالفین سے نہیں لیا جاتا. بدلے کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نون لیگ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک سوری ایک سیکنڈ ندیم, ایک سیکنڈ, میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ اس لیے کری ہوں. یہ لفظ میں نے استعمال کیے, ان لوگوں نے نہیں استعمال کیا. میں نے کہا جو باتیں ہو رہی ہیں اسے اخذ یہ کیا جا سکتا ہے, تو میں نے کہا اپنے آپ کی ذرا کلیریفیکیشن. آپ نے بڑا ٹھیک لفظ استعمال کیا ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اور بدلہ لے رہے ہیں, دیکھیں اتحادیوں سے بھی لیا جا رہا ہے بدلہ, اور مخالفین سے بھی لیا جا رہا ہے, اور نظام سے لیا جا رہا ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں, یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی بدلہ لے رہا ہے. اس لیے آپ نے لفظ بالکل ٹھیک استعمال کیا ہے. یہ لوگوں کے پاس تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کو پرانی سزا, وہ کہتے ہیں ہمیں سزا ہوئی تھی. بھائی سزا جس نے آپ کے خلاف کی, آپ سپریم کورٹ جائیں, ان کے خلاف جائیں. اگر آپ کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تو آپ کو اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے, ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر جانا چاہیے. آپ اس کا مسئلہ الیکشن کی جگہ سلیکشن کر کے تو آپ وہ اپنی سزاؤں کا بدلہ نہ لیں نا. اس طرح تو پھر اکاؤنٹیبلٹی, اگر آپ نے اسی طرح ریلیف دینا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑھا ہے, اس کے اوپر بھی قوم سے معافی مانگی جائے. آصف علی زرداری کو آپ نے 11, 12, 14 سال جیل میں رکھا, اس سے بھی معافی مانگی جائے. اور اس ملک میں شہادتیں ہوئی, اے این پی کے لیڈر ورکر شہید ہوئے, اور پولیٹیکل جماعتوں کے, پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کوڑوں سے لے کر پھانسی تک تو آپ لے گئے, تو کون معافی مانگے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ہر ساری خرابیوں کا جو انجام ہے وہ ہم نے ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر حکومت دینی ہے, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جو آ سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں اس وقت سلیکشن کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں سلیکٹ ہونے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے سیاست بھی خراب ہوگی اور ریاست بھی خراب ہوگی. بہت باتیں کہہ دی ہیں ندیم افضل چند صاحب نے, جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں سلیکشن, وہ کہہ رہے ہیں آپ نظام سے بدلہ لے رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو ونس اگین. جی دیکھیے, یہ باتیں اب نئی نہیں ہیں جی. ہم پیپلز پارٹی کے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ دیگر ٹاک شوز پہ ہوتے ہیں, تو اب یہ ایک مہینے ڈیڑھ سے ایک تسلسل ہے. یہ اب بلاول بھٹو صاحب سے ٹاپ ڈاؤن ایک میڈیا اسٹریٹجی ان کی ہے. یا تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس ملک کی پچھلے 3 سے زائد دہائیوں کی سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. 21 اکتوبر کے جلسے میں آپ کو نظر آیا. آگے ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہیں, الیکشنز کے لیے تیار ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پر امید ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے پی ایم ایل این پہ اٹیک کر کے, بیکاز وی آر دا نمبر 1 پارٹی ان دا کنٹری بائی آل اسٹینڈرڈس, تو یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا الیکشن کی مہم چل جائے گی. یہ ان کی غلط فہمی ہے, یا یہ بات سمجھ گئے کہ جیت ان کی نہیں ہونی تو ابھی سے ہی اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو دیکھیے, یہ چیزیں اب نئی نہیں ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی چلے گی تو ان کی غلط فہمی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی مایوسی اور دکھ ضرور ہوتا ہے اس بات سے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ ایک بڑی میچورٹی کے ساتھ ایک اتحاد چلا, جس کے نتیجے میں ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اور اس کے بعد بھی بہت ہی مشکل حالات میں ایک حکومت چلی. مشکل فیصلے لیے گئے,
یقیناً ہماری پارٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی، شہباز صاحب بطور پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے تھے، مگر سب اتحادی ان فیصلوں میں شامل تھے جو ذمہ دارانہ ریاست کی بہتری کے جو فیصلے تھے وہ لیے گئے. تو میں امید کر رہا تھا کہ اب جب یہ حالات یہاں پہ آ گئے ہیں کہ جب 2017 میں جو زیادتی کی گئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو پہلے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، پھر پارٹی کے صدارت سے ہٹایا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ایک شخص کو مسلط کیا گیا RTS ڈاؤن کر کے، جس ساری زیادتی کے خلاف جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کی جد و جہد میں ہم سب شریک رہے جی، تو آپ یہ ہیں. مگر دیکھیے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایٹ دس اسٹیج جب اس ساری بیماری کی بہتری ہو رہی ہے یا اس بیماری کی کریکشن ہو رہی ہے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. مگر دیکھیے دوسری بات، اگر آپ اف یو جسٹ الاؤ می ٹو فنش، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ ایسی باتیں کرے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نواز شریف صاحب نے اس دن آ کے جو تقریر کی اس میں کوئی کسی کے اوپر انہوں نے تنقید نہیں کی، انہوں نے بات کی عوام کے مسائل کی. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر پارٹی اس کا حق ہے. اچھا، یو میڈ دا پوائنٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب ہمارے ساتھ زیادتی کریں اور لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ پبلک از ود اس، اور وہ جو کہہ رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب کہ جی آپ لوگوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، یو آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. آئی گو بیک ٹو ندیم افضل چند صاحب. لیکن جی شعیب آپ بتائیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں بڑی واضح ہیں. پاکستان میں سسٹم کو کوئی اور چلا رہا ہے. اس وقت قائم معطل ہے، بنیادی حقوق معطل ہیں. پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو ماضی میں ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی استعمال نہیں ہوا. آج آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر جا کر کسی کو میڈیا ہاؤسز پہنچاتے ہیں، کسی کو جا کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں، جو سب سے برے ان کی نظر میں تھے یا انتظامیہ کی نظر میں تھے یا ایجنسیوں کی نظر میں تھے. وہ جناب صرف ڈرائی کلینر مشین لگی ہوئی ہیں، جائیں پریس کانفرنس کریں یا کسی جگہ جا کر کے اسٹیٹمنٹ دے دیں، آپ دودھ کے دلہے ہو جائیں گے. یہ طرز عمل ہے. اس کے اوپر کیا بات کی ہے آپ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا؟ اچھا، عمران خان کے خلاف تو جو سائفر والا کیس ہے، بدترین غلامی کی مثال قائم کی ہے سائفر والا کیس بنا کے بھی. اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرتا ہے، اس کو تو کہتے ہو وہ مجرم ہو گیا. جو کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو آپ نے اقتدار دے کے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ جی ان کو مدعی بنا دیا. اور کیا سائفر ہے نہیں؟ کیا اس کے کنٹینٹس موجود نہیں ہیں؟ آج انٹرسیپٹ نے اس کو کلیئر نہیں کر دیا؟ کیا انٹرسیپٹ کی سٹوری آنے کے بعد اس میں کیا الفاظ ہیں، اور اس کے بعد ڈیمارش آپ نے کس مقصد کے لیے کیا؟ اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں 2 دفعہ نہیں رکھا گیا، آپ نے انٹرونشن کو ایڈمٹ نہیں کیا. کیس تو ہے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ، میں ناظرین کے لیے چاہ رہی ہوں کہ کیس تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک جو سیکرٹ تھا، وہ ایک جو انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن تھی سیکرٹ کوڈیفائڈ، اس کو پبلک کر دیا ہے. تو اس پہ آپ میں بتاتا ہوں 2 باتیں ہیں اس کی، 3 باتوں کو بڑا واضح سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، اس کے باوجود کسی جگہ پبلش نہیں ہوا انٹرسیپٹ کی پبلیکیشن کے علاوہ. ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، یہ ہوا ہے کیبنٹ کی لاسٹ میٹنگ میں 9 اپریل کو، وچ از ایڈمیٹڈ فیکٹ. وہ تو سارا ریکارڈ منگوا لیں، یہ اس میں ہے موجود ہے. اچھا، ہمارا خیال تھا کہ وہ تو نہیں ڈی کلاسیفائی ہوا ہے 9 اپریل کو. سارا آپ اخبار اٹھا لیں، آپ اپنے میڈیا میں اٹھا لیں، 9 اپریل کو جو لاسٹ میٹنگ تھی، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اسی دن جو لاسٹ میٹنگ تھی. بلکہ آپ کو پتا ہے اس دن جو ڈسپیوٹ کیا کریٹ ہوا، انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا تو میسج یہ چلایا کہ شاید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں، جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی، جس لیے سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی، اور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آ گئی تھی جو بعد میں غائب ہو گئی. اچھا، بات یہ تھی کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے. پھر آئین کے مطابق پاور کس کے پاس ہے، کون سی انفارمیشن دینی ہے پبلک کو، کون سی نہیں دینی ہے. چیف ایگزیکٹو سٹنگ پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر نے دے دی. پرائم منسٹر اگر مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے؟ جی ڈاکومنٹڈ ہے یا زبانی بات؟ نہیں، منٹس ہیں. اچھا مجھے بتائیں، پاکستان کی سالمیت پہ خطرہ ہو، اٹیک ہو یا فزیکل اٹیک ہو، خدا نہ خواستہ، who is the competent authority to decide کہ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ چیف ایگزیکٹو. He is the chief executive. پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے. ایگزیکٹو نے لے کے سائفر ٹیلی گرام، کبھی وہ کہیں کہ جی یہ مجھے امریکہ نکال رہا ہے، پھر کہا جنرل باجوہ، یہ تو کیا نا انہوں نے. دیکھیں ریزنز کو چھوڑ دیں، ایک تو پریزمپشن ہے نا کہ کہاں سے ہوا، کس نے ان کو فیڈ کیا، کس نے کہاں سے آیا. سمپل بات ہے. پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ کہا ہے جو کہ سب ریکارڈ میں ہے. لیکن مجھے بتائیں سائفر کے کنٹینٹس تو آج بھی موجود ہیں نا. اس کنٹینٹ میں واضح طور پر سمپل جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو ہٹا دو ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسد مجید نے، اچھا پھر یہ 2 دفعہ گیا میٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، ایک دفعہ عمران خان کی سربراہی میں، دوسری دفعہ شہباز شریف کے سربراہی میں. شہباز شریف نے فلور، اور دونوں دفعہ منٹس جاری ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، ڈیمارش ہوا. شہباز شریف نے، عمران خان نے جنرل طارق کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، کمیشن بنایا تھا جو کہ وہ معذرت کر گئے. چیف جسٹس کو لکھا کہ جناب کمیشن بنائے، نہیں بنایا.
शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था, तकरीर में कहा था जी इसमें धमकी आमेज गुफ्तगू थी और मैं इस पे हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा, बिल्कुल कहा था, लेकिन नहीं बनाया। जी। बात यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, आप एक गुलामी की तौक अपनी कौम को देना चाहते हैं, आपने 200 मुकदमात बनाए हुए हैं, चलाओ, गलत सही जो भी है, लेकिन ये मुकदमा बना के आपने एक न्यूक्लियर स्टेट और कौम को ये मैसेज देना है कि जो मुल्क की सलामती का दिफा करेगा हम उसको मुजरिम बना देंगे। इससे बदकिस्मत कौम कोई होगी हमारे लिए। जरा मुख्तलिफ तरीके से आता है कि वो अपनी गवर्नमेंट का दिफा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से इसमें मामलात हैं जिनको आपने भी आइडेंटिफाई किए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के वापस लौटने की, और जो दो केसेस सामने सबके हैं इस वक्त, एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनकी जो अपील है उसको रीएडमिट कर दिया, और दूसरा इमरान खान साहब के जो साइफर केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनकी जो अपील थी कि ये एफआईआर को क्वॉश किया जाए। नदीम अफजल चंद साहब, बहरहाल आपको जवाब और चीज़ों का देना है कि जी आप पीपल्स पार्टी वाले बस रोंदू हो रहे हैं इस वक्त। नहीं देखें, मेरे ख्याल में तो ये सिस्टम के साथ रोंदू वाला काम हो रहा है। हमने डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए हम इत्यादी थे, हम इलेक्शन के लिए इत्यादी थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर दी थी ताकि इलेक्शन बड़े फेयर हों। हम किसी की सिलेक्शन के लिए इत्यादी नहीं थे। तो अगर तो हमारी रिफॉर्म्स, हमारा सारा कुछ आपने अदम एतमाद किया, आपने एक 15 महीने हुकूमत की, हम आपके साथ रहे बिल्कुल, और आपकी अंडर इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के हमने वजारतें ली। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा बनना ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी। अच्छा, एक मिनट नहीं, एक सेकंड, मुझे ये बताएं नदीम, ये बड़ा अहम है कि आप बताएं, आपने और आपके बहुत से सीनियर लीडर्स बार बार कहते हैं कि जी सिलेक्शन हो गया और आप इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं, तो मुझे 3-4 चीज़ें बताएं जिससे आप कहें कि जी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करिए, बताइए ज़रा। देखें, जो कंपोजिशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसमें कोई सिर्फ चंद जर्नल्स नहीं शामिल होते, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें मीडिया टाइकून भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। ठीक, आप हो जाए, विलेज काउंसिलें पंजाब में बन रही हैं, केपीके में गवर्नर पॉलिटिकल जमात का है और वहां भी सूरत आपके सामने है। वहां की कैबिनेट की कंपोजिशन देख लें, फेडरल की जो गवर्नमेंट है, नैयर शाह हुसैन साहब के भाई भी हैं। नहीं, वो रिजाइन कर दिया, नहीं शाह के बेटे ने रिजाइन कर दिया। और देखें, बाप पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, बाप पार्टी इत्यादी है कि इनकी इस वक्त ये भी चेक कर लें। और जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पंजाब की विलेज काउंसिल, नीचे लोकल गवर्नमेंट की विलेज काउंसिलों से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेटिक इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब पीएमएलएन के कहने पे हो रही है। तो और हम क्या, मोहसिन नकवी साहब तो जरदारी साहब के छोटे भाइयों की तरह हैं, तो वो आपका ख्याल है कि कहीं और चल? मेरे भी भाइयों की तरह हैं, जरदारी साहब के बच्चों की तरह हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन पॉलिटिकली उनकी लाइनमेंट कहीं और है। और पॉलिटिकली वो किसको फायदा दे रहे हैं, या तो उनकी मर्जी से फायदा दिया जा रहा है या वो बेबस हैं पंजाब में। ये आप इसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन मैं तो जो पंजाब में पॉलिटिकल जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल आईपीपी, बशमूल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का सांस बंद किया जा रहा है पंजाब के अंदर, और वो किसके फायदे में हो रहा है वो भी देख लें आप। मियां साहब के जो केस, जी अच्छा नदीम, ये इस पे आपका पॉइंट आ गया, मुझे बताएं जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब को रिलीफ मिली है, वो तो लोग कहते हैं ये कानूनी चीज है। देखिए जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए मियां साहब को सजा हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, हम आज भी इसको तस्लीम करते हैं। हम रोंदू हमें कह लें, जो मर्जी कह लें, हम कहते हैं कि इनको सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, लेकिन उस सजा का बदल ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए सिस्टम को यरगमाल बना के आप रिलीफ ले लें। आप ड्यू प्रोसेस के जरिए लें, आप फेयर ट्रायल के जरिए लें, जिस तरह दूसरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, साबिक मिनिस्टर, तमाम पॉलिटिकल एलीट के साथ कानून है, वही कानून उसी आंख से आपको देखे।
یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور آنکھ ہو اور دوسروں کے لیے کوئی اور آنکھ ہو. لیکن جب کوئی منظور نظر ہوتا ہے تو پھر ندیم اس وقت ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے, پھر جب وہ منظور نظر نہیں رہتا تو پھر دوسری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ آنکھوں کا کھیل تو آپ بھی جانتے ہیں. نہیں, منظور نظر رہے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس 2 پولیٹیکل جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں یہی منظور نظر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی منظور نظر جوڈیشری کی یا سسٹم کی نہیں رہی. چلیں ان کے پاس جاتے تو وکٹم رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو خون بھی دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کو کھپے کا نعرہ بھی دیا ہے. پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہیں, اس ملک کو جوڑا ہے, کبھی توڑا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں رول آف لا ہو, اس ملک میں فیئر ٹرائل ہو, فیئر الیکشن ہو, کسی کا ٹرائل ہو, عدل ہو. عدل کا تقاضا کرنا کوئی بری بات ہے نہیں, آپ مجھے بتا دیں. بہت ضروری ہے, عدل سے ہی بات آگے بڑھے گی, اس سے ہٹ کے نہیں بڑھے گی. ہمارا مطالبہ ہی عدل ہے, ہمارا مطالبہ ہی عدل ہے. ٹھیک ہے بلال, کے علاوہ کوئی نہیں. دیکھیں 2-3 ٹھیک باتیں ہے, بالکل میں جواب لیتے ہیں جی, بلال سے جواب لیتے ہیں اور پھر سائفر کی بھی بات کرتے ہیں. جی دیکھیے ندیم صاحب نے, ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزارت خارجہ لے کے حکومت نے قربانی دی. یہ بھی الفاظ ندیم صاحب کی تو ایسی قربانی پہ خراج تحسین جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی فیوریٹزم ہو رہی ہے. میں کل کی جو پیشی ہوئی اور جو 24 اکتوبر کو پیشی ہوئی, میں دونوں پیشیوں پہ موجود تھا جی صاحب. اور وہاں پہ جب یہ بات آئی, چونکہ اب آپ کے سامنے دیکھیے, یہ بھی ندیم صاحب بھی بات کریں, کوئی بندہ اس ملک میں اب اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا کہ 2017 میں ایک انجینئرڈ فیصلہ ہوا. باجوہ کہہ چکے ہیں تو میرا مطلب کہ you don't have any. کوئی شخص نہیں ہے جو نہیں کہتا کہ زیادتی ہوئی تھی اور یہ غلط ہوئی تھی اور نظام عدل کے اوپر بھی آپ کا کالا دھبا ہے. مگر اس کے باوجود جب اس دن پہلی پیشی ہوئی تو جب یہ بات چھیڑی بھی گئی, بینچ بھی تھا, نیب بھی تھی, یہ بات چھڑی بھی کہ نیب اس کو ریویو کرے کہ یہ ریفرنس, تو ہمارے وکلاء نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں, ہم اب کورٹ میں کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ میرٹس آف دا کیس ڈسکس ہوں, میرٹس کے اوپر فیصلہ. لیکن اب نیب پہ آپ کو ہنسی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے نیب کے بیہیویئر کیا تھا, نہیں دیکھیے نیب بڑا عجیب تھا. نہیں میری عرض سنیں, نیب جو پہلے نیب تھی, نیب تھوڑی تھی, وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس تھا. عمران خان کے نیچے جاوید اقبال, طیبہ گول کڈنیپڈ, وہ جو ایک شخص کہتا تھا کہ میں اے سی اتاروں گا, وہ جو ایک شخص جو بنا مسلط شدہ وزیر اعظم تھا, مگر اصل میں تو وہ اس کا شوق تھا چیئرمین نیب بننا یا SHO بننا, وہ شوق پورا کر رہا تھا. تو دیکھیے ان چیزوں کا ریورسل ہونا چاہیے, مگر اس کے باوجود آج ہم کہتے ہیں, ہم نے خود کہا ہے کورٹ میں کہ میرٹس ڈسکس کریں. رانا ثناء اللہ کی جو تھا معاملہ اس میں عمران خان تو نہیں تھے اس میں. اچھا اب میری ایک اور دوسری, یہ جو ریزریکشن آف اپیلز ہوئی ہیں, یہ ہم نے اصرار کیا ہے کہ وی وانٹ کہ میرٹس آف دا کیس ڈسکس ہوں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کہ جو پہاڑ کھودا گیا ہے اس میں سے نکلا جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہو, اور کوئی ایسا تاثر نہ جائے کہ یہ چیزیں ریورس ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے جی. دوسری بات دیکھیے, ہم نے یہ بات تب بھی کی تھی جب حکومت ختم ہو رہی تھی کہ ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کرے, بجائے اس کے کہ اس طرح کے تیر برسائے جائیں جس طرح کہ اب یہ پیپلز پارٹی برسانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بالکل کنسٹرکٹیو بات نہیں. کنسٹرکٹیو بات وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے اس دن تقریر میں کی, یہ اپنا مقدمہ پیش کریں, اپنا پلان پیش کریں. اس کے بعد آئل کے چاہے آپ رائٹ سائڈ پہ اینڈ اپ کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ اینڈ اپ کرتے ہیں, نیشنل اسمبلی کی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر ہم آگے لے کے چلیں, لوگ یہی توقع کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا سارا, اینڈ آئی نو یو ہیو ریزرویشنز اباؤٹ دس ورڈ, نیریٹو جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے اینٹی PMLN, اور ان کا خیال ہے یہ ان کو آگے لے کے چلا جائے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور دیکھیے ویسے بھی پنجاب کے اندر یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں آج ضلع جہلم سے میرا تعلق ہے جی, آج بھی کوئی شخص الیکشن رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے نہ لڑنے کا, تو آزاد لڑے تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے زیادہ ووٹ لے لیتا ہے. PTI کے ساتھ PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, میں تو چند صاحب کی باتوں میں جواب دے رہا ہوں نا. تھوڑا سا میں آپ بتائیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں PTI کنونشن کرتی ہے تو ان کو پکڑ لیتے ہیں, PTI کچھ کرتی ہے تو ان کو PTI کے لوگ تو جی دیکھیے سائفر کا علیحدہ جرم ہے, 9 مئی کی زیادتیاں علیحدہ ہے, تو یہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں, چاہے وہ کورٹس ہوں, چاہے وہ قانون ہو, چاہے وہ عوام ہو, یہ سب حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں. میرے ضلع کے اندر جو ان لوگوں کا جو حال ہے آج, وہ فواد چودھری صاحب ہیں مثال کے طور پہ, وہ جو خواتین کے 16 دفعہ وہ بیل, دیکھیے میں دیکھیے قانون, لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. جس شخص نے جرم کیا اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے, جس نے نہیں کیا اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. جس کا جتنا جرم ہے قانون کے مطابق اس کے خلاف اتنا ہی ایکشن ہونا چاہیے. اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا, نہ میں کروں گا جی, نہ کوئی اور کرے گا. مگر جس نے وہ سنگین جرم کیے ان کے ساتھ بالکل بھی کوئی لچک نہیں دکھائی. ہاں وہ تو اپنی جگہ بات بالکل درست ہے. آپ کے پاس میتھیو بریک کے بعد کیسز ہو رہے ہیں PTI کے ایک طرف اور PMLN کی دوسری طرف, اور اوور آل ایک جو سیاسی سچویشن ہے. شعیب صاحب آپ سن رہے ہیں, ابھی آپ کے ساتھ بلال کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے, اور پھر آپس کی جو پیپلز پارٹی کی اور ان کی ایک ٹینشن چل رہی ہے کہ بھئی
کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا پھر کسی کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں اپنے بارے میں کہہ دوں جو پی ٹی آئی کے بارے میں ہے، اس وقت پی ٹی آئی کو تو سانس لینے کا موقع بھی نہیں مل رہا. یعنی پورے 100 مقامات پہ ہم نے اپلیکیشنز دی کہ ہمیں جلسہ کرنے یا کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دیں، نہیں دی گئی. صرف لاہور میں کانا میں اجازت دی گئی اور اس کے بعد جس طرح ان کو پکڑ دکڑ کی وہ سب آپ کے سامنے ہے. ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. ابھی پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں. مردان اور سوات میں 2 کارنر میٹنگز کی، لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا، بند کمرے میں، یعنی کارنر میٹنگ ود ان دی باؤنڈری وال کی ہے، بند کر دیا اٹھا کر کے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا، لیول پلینگ فیلڈ تو بعد کی بات ہے، ہمیں تو زندہ رہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہمارے تو لوگ اٹھا کر کے ایک ہی شرط ہے، پریس کانفرنس کرو تو آپ بری ہو. مراد راز کا کیس سب سے پہلے نمبر پہ تھا کہ جناب ان کی 26 کالیں ہیں. اس دن جیو فینسنگ میں آئی جی کی پریس کانفرنس تھی، ایک پریس کانفرنس کی، اگلے دن سے وہ فرشتہ بن گیا اور استحکام پاکستان پارٹی کا جناب وہ اسپوکس پرسن ہے. سملرلی آپ بات یہ مثالیں کئی میں دے دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. خواتین کی بات آپ نے چھیڑ دی. مجھے بتائیں جتنی دفعہ بھی ضمانتیں ہوئی ہیں پھر اٹھا لیا گیا، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور قابل ضمانت ان کے کیسز ہوتے ہیں. خواتین کے بارے میں اسپیشل لا ہے کہ جو بھی کیس ہوگا وہ قابل ضمانت ہے. 7 مہینے ہو گئے ہیں، جسٹس کھوسا کی ججمنٹ ہے، لا بھی ہے، ان کو نہیں چھوڑ رہے. اور اسی طرح پرویز الہی کا کیس آپ دیکھ لیں، باقی لوگوں کا آپ کیس دیکھ لیں. اگر اس طرز عمل سے مجھے بتا دیں 10 مہینے سے غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر اس طرز عمل سے اس جبر ظلم اور کی فضا میں اگر الیکشن کرائیں گے تو کوئی کریڈیبلٹی کو مانے گا. جو کچھ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا تو ان سے بھی اختلاف ہے. اس وقت اگر 90 ڈیز میں الیکشن ہو جاتے نا پنجاب اور کے پی میں، آج یہ دن ان کو بھی نہ دیکھنا پڑتے. آج جو کچھ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو اسی وقت مطالبہ کر رہے تھے. اگر ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ چیزیں نہ دیکھنی پڑتی. اب کوشچن آتا ہے نواز شریف صاحب کا، پروٹیکٹیو بیل کسی مجرم کو، اور وہ بھی اشتہاری کو، اب آ کر کے اپیل ریوائیو ہوئی ہے نا ان کی، وہ بھی اپیلیٹ فورم ہے، ابھی تک کنوکشن سینٹینس سسپینڈ نہیں ہوئی. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے کچھ کیا تو ہے، وہ بعد میں کیا، وہ بھی بعد میں کیا. لیکن جو پروٹیکٹیو بیل جب ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کی تاریخ کی پہلی اور آخری مثال ہے یہ. ہمارا ایک ممبر پنجاب بار کونسل الیکٹڈ وکیل، اس کی ایک جسٹس شہزاد گھیبا کے ساتھ لڑائی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، مطلب طلب کلامی ہوگی، انہوں نے 1 مہینے کی سزا دے دی. اور ہم نے انٹر کورٹ اپیل فائل کی اور سپریم کورٹ میں آئے. انہوں نے کہا آپ کی اپیل اس وقت تک نہیں سنیں گے، انٹرٹین ہی نہیں کریں گے، قابل ضمانت ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، 1 مہینے کی سزا ہے، سسپینڈڈ، لیکن آپ پہلے ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی کورٹ جیل جائیں، پھر آپ کی بات سنیں گے. یہاں بن بلائے نیب پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ہر بات پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور اس کے بعد بھی. پھر اسٹیٹ گیسٹ کا اس کو درجہ دیا جا رہا ہے، سی سی پی او وہاں اس کو سلوٹ کر رہا ہے، اور وہاں ہائی کمشنر کیا کر رہا ہے. دیکھیں ایک ریاست، ہاں وہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل، ریاست کے ایک مجرم کو، یہ صحیح بات ہے. آپ، میں نہیں کہتا ان کے خلاف الزام درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، کورٹ میں جا کر ثابت کریں. لیکن ایک ریاست کے مجرم کو ریاست کا ایک نوکر نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ بیانیہ پڑھوا رہا ہے. دس از دی وے. دیکھیں کچھ آپٹکس بھی چیزیں ہوتی ہیں، نظر آنے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں، انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. اب میں میرٹ پہ صرف 1-آدھا منٹ لوں گا آپ سے. مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے ہوئی ہوگی ان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ، جو آج ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، لیکن ہوا ہوگا. لیکن مجھے بتا دیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ پاناما لیکس سے آیا نا. پاناما لیکس تو انٹرنیشنل لیول پہ آئی، اس کے بعد ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا جھگڑا آیا. جب اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹس ہوا کرتی تھیں پوری دنیا کے، کسی نے خودکشی کی، کسی کا اقتدار چلا گیا، کسی کا اقتدار سے ہٹا دیا گیا وہاں کی عوام. لیکن وہ ایک جنرل بات ہے. اسپیسیفک میں تو آپ کے لیڈر نے خود کہا کہ جی مجھے ایجنسیز نے سارا ڈاکیومنٹ دیے، ایجنسیز نے دیے، تو وہ تو میں آگے آتا ہوں صرف 1-آدھا منٹ میں. فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کے نواز شریف نے کہا یہ ہے وہ رسیدیں، وہ ہے ذرائع ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی، ٹھیک ہے. اور جب حسین نواز آتا ہے جیو کے پروگرام میں وہ کہتا ہے الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور ہماری ہمشیرہ اس کی بینیفیشل اونر ہے. اب برڈن آف پروف کس پہ جائے گا؟ ان کے اوپر جائے گا. رسیدیں دے دیں. اچھا ہم کیس نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے یہاں، کیس تو کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن بات یہ کہ کوئکلی آپ رسپونڈ کریں. آپ زور کی سر مارے تھے، اونلی ہاف اے منٹ، بیکاز میں چند صاحب کے پاس جاؤں. ایک تو مریم نواز صاحبہ کا جو کوٹل ہے نا، جو اس کا ہی آرڈر پڑھ لیں تو اس میں نظر آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے اس کے اندر انہوں نے ججز نے کہا تھا، عامر فاروق صاحب نے، کہ جی یہ جب آپ نواز شریف کے خلاف ہی کیس نہیں پروف کرتے تو ایڈنگ اور ابیٹنگ. دیکھیے دوسری بات، کیونکہ 2 باتیں فیکچولی انہوں نے انکریکٹ کی ہیں، کیونکہ آپ یہ فیوریٹزم کی بات. نمبر 1، نیب اس دن بن بلائے نہیں آیا ہوا تھا کیونکہ نیب پروٹیکٹیو بیل کے اندر ان کو نوٹس تھا، اپیل کے معاملے میں نہیں تھا.
پہلی میں پیشی میں بھی دو لیکن پٹیشن لیکن بلال انپریسیڈنٹڈ تھا نا. دیکھیے کیونکہ انہوں نے دو مثالیں دی اپنی بات کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ پہلے جیل جانا ہوتا ہے, آرڈر میں تھا ہی ہیز ٹو سرینڈر ٹو دا کورٹ اینڈ ہی اپیئرڈ ان دا کورٹ, اور اس کے بعد نیب نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ونس ہی ہیز سرینڈرڈ ٹو دا کورٹ ہز رائٹس آر ریسٹورڈ. تو دیکھیے یہ تاثر دینا, ہی ہیز گون بائی دا لیٹر آف دا لا, ہی از آسکنگ کہ میرا کیس میرٹ پہ سنا جائے, کوئی فیوریٹزم نہیں ہو رہا. پروٹیکٹڈ بیل میں the first time he got it تو وہ وہاں پریزنٹ تو نہیں تھے کورٹ. نہیں دیکھیے when he appeared, جس دن وہ اپیئر ہوئے ہیں کورٹ میں, تو he had to surrender to the court, and once he has surrendered to the court his rights are restored. This is what NAB said. This is but نیب کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, نیب مطلب کہ جو انہوں نے کیا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, جو کیا اے این ایف نے وہ کون سا ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ کے ساتھ, مطلب یہ سب, اور پھر سڈنلی بدل جاتے ہیں. تو پھر اس ہوا میں آپ لوگ جھومتے رہے دونوں, کبھی کوئی پیپلز پارٹی نہیں جھومی, بدل گئی تو ان ہواؤں کے اچھی بات ہے کہ مان گئے. شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور ارشد ملک کی گواہی کے بعد ان سزاؤں کا ابھی تک کھڑے ہونا ہی ہمارے ٹھیک ہے, لیکن ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ دیکھیں, وہ بھی تو ایک ہنسی کا مقام ہے. جی چند صاحب, لاسٹ ورڈ از ٹو یو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں سب سے پہلے تو جواب دوں گا بلال بھائی کس بات کا جیلم کے حوالے سے. وہاں چونکہ سکلین بھی کبھی بی پارٹی کا ایم پی ہوتا تھا, گورنر الطاف بھی بی پارٹی کا, ڈاکٹر غلام حسین بھی بی پارٹی کے رہے ہیں. تو آپ یہ وقت آنا چاہیے, ایک وقت وہ بھی تھا جب مشرف دور میں آپ کو لوکل پارٹیز میں کینڈیڈیٹ بھی نون لیگ کو نہیں مل رہے تھے. آپ مجھے بیساکھیوں کے بغیر الیکشن لڑیں, ہم ویلکم کریں گے. آپ عادی کے بیساکھیوں کے, خواہ عدلیہ کے اندر بیساکھیاں ہوں, خواہ الیکشن کے اندر بیساکھی ہوں. باقی ہم عدل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ مائنڈ کیوں کر رہے ہیں عدل کے لفظ سے, آپ کو چڑ کیوں ہے؟ سر ہم عدل چاہ رہے ہیں. جب عدل کی بات کرتے ہیں ہم خود جیل میں پڑے ہوئے ہر قیدی حوالاتی کو میاں نواز شریف سمجھتے ہیں جب عدل کی بات کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے نا ایک آدمی کے لیے قانون اور پھر ایک آدمی کے لیے قانون, ایسا نہیں ہوتا. ایسے ریاستیں نہیں چلتی, بنانا ریپبلک چلتی ہیں, ریاستیں ایسی نہیں چلتی. چلیں جی آپ ٹھیک, بس لیکن اب یہی ہے پیور پارٹی کو اسی طرح ٹائم بھی ملتا ہے نا میڈیا کے اوپر کہ سر ابھی باری میری جو آپ نے وہ بھی نون لیگ کو دے دی. یہی ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب ذرا خیال کریں, اس طرح کے آپ تانے نہ دیں, آپ بولتے جائیں, میں سن رہی ہوں. نہیں میں مہربانی آپ کی, لیکن میں سچی بات ہے اس ملک کے اگر آپ نے نظام کو چلانا ہے تو یقین جانیے عام ملزم عام مجرم بھی میاں نواز شریف بھی بننا چاہتا ہے, وہ بھی پروٹوکول چاہتا ہے, اور وہ بھی عدالتوں سے عدل کا تقاضا, فیئر ٹرائل کا تقاضا کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کسی ایک پارٹی کو آپ اور کو بازو مروڑ پالیسی, دوسری کو اور پالیسی, کسی کو پروٹوکول, ان چیزوں سے نکلے. پاکستان پچھلے جسٹس قیوم والا, جسٹس رفیق تارڑ والا جو بیک ڈپلومیسی تھی, سجاد علی شاہ حملہ کیس, اسلامی جمہوری اتحاد, بڑی لمبی تاریخ ہے. ان چیزوں سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ پھر پروجیکٹ عمران آیا, اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پھر اب پروجیکٹ کی جگہ پھر دوبارہ نیا پروجیکٹ آ گیا. پھر پاکستان بدلا تو نہیں نا, یہ بدلے نظام تو نہیں. بات اصل بات یہی ہے کہ سیکھا ہم نے کیا, اور آپ بھی سیکھیں کہ تانے نہ دیا کریں میڈیا پہ آ کے. آپ کو ٹائم بہت ملا ہے, آپ کو ٹائم لائن ہم بھیج دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ میں تانے اپنے واپس لے ہاں بس, بڑی مہربانی. آپ ناظرین, آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام یعنی کہ ناظرین آپ نے سن لی یہ گفتگو, یہ ڈیبیٹ, اور بہرحال اب الیکشن کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اور کیسز بھی ظاہر ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ یہی دیکھیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ سب پوائنٹس آف ویوز آپ کے سامنے لائیں. فائنلی آپ ڈیسائیڈ کیجیے گا جو درست ہے جو درست نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.